یہ ملک جو ہے اس کو انتخاب کی ضرورت نہیں، اس کو انقلاب کی ضرورت ہے. This country need a revolution, not election. ہم اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہیں جو جہاں پہ بھی ہمیں لے جائے. کبھی ہمیں گیٹ 4 پر لے جاتی ہے، کبھی ہمیں پارلیمنٹ کے سامنے لے جاتی ہے. ان کی نشاندہی کرنی ہوگی کہ وہ قوت کون ہے. جس طرح اس ادارے نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کے تمام انسٹیٹیوشن تباہ کر کے رکھ دیے ہیں. ایک زمانہ یہ آتا ہے کہ وہ وردی کے ساتھ سڑکوں پہ نہیں آ سکتے. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے دور میں وہ وردیوں کے ساتھ باہر نہیں آ سکتے تھے. لیکن ہم پولیٹیکل پارٹیاں ان کی وردیوں کو ڈرائی کلین کر کر، استری کر کر، اور ان کی جو گرد ہے، ان کی جو کالک ہے، وہ اپنے کپڑوں پر اور اپنے منہ پر مل کر ہم جو ہے ان کو ریڈ کارپیٹ ویلکم بھی کرتے ہیں. یہ جانتے ہوئے بھی وہ سانپ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ہمیں ڈسے گا. لیکن اس کے باوجود اسی سانپ سیڑھی کے کھیل کو جو ہے نا، ہم نے اپنا مستقبل، اپنی آنے والی نسل کا مستقبل جو ہے اس سانپ سیڑھی کے کھیل کو بنا دیا ہے. ہمیں اب اس سانپ سیڑھی کے کھیل سے نکلنا ہوگا. میں مختصر بات کروں گا. ہمیں اب چیس کی کھیل کی طرف جانا ہوگا. یہ بلا ادھر بیٹھی ہوئی ہے، ہر الیکشن میں کبھی ہمیں ڈستی ہے، کبھی آپ لوگوں کو ڈستی ہے، کبھی کسی اور پولیٹیکل پارٹیوں کو ڈستی ہے. لیکن پھر دوا بھی ہم اسی کے پاس لینے کے لیے جاتے ہیں. اس سے ہمیں نکلنا. یہ ملک جو ہے اس کو انتخاب کی ضرورت نہیں، اس کو انقلاب کی ضرورت ہے. This country need a revolution, not election. اور بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابی مراحل میں شاید میری باتیں آپ کچھ دوستوں کو ناگوار گزر، لیکن ہمیں حقیقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہم اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہیں جو جہاں پہ بھی ہمیں لے جائے. کبھی ہمیں گیٹ 4 پر لے جاتی ہے، کبھی ہمیں پارلیمنٹ کے سامنے لے جاتی ہے. ان کا کام کیوں ہے بھائی؟ ان کو ہم نے اختیارات دیے کیوں ہیں؟ یا تو اس دن میرے ساتھ دوست بیٹھے ہوئے تو یا تمام پارلیمنٹیرین، تمام پولیٹیکل پارٹی ایک فیصلہ کر لیں. جو برما میں طرز حکومت ہے، 50% جو ہے ان کا حصہ ہے، وہ آئین میں لکھا ہوا ہے، وہ دے دیں ان کو. وہ جانے ان کا 50% نہیں، وہ اپنا 50% بھی لیتے ہیں، ہمارا بھی 50% لیتے ہیں، اور وہ اس کے لینے کے بعد ہم پہ احسان بھی کرتے ہیں. ہمیں اعلاناً ان کی نشاندہی کرنی ہوگی کہ وہ قوت کون ہے. جس طرح اس ادارے نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کے تمام انسٹیٹیوشن تباہ کر کے رکھ دیے ہیں. تعلیمی اداروں میں دیکھیں مول اسٹوڈنٹس یونین، ان کی وجہ سے آج دن تک اسٹوڈنٹس یونینز پر پابندی ہے. عدلیہ میں ان کی مداخلت ہے. پارلیمنٹس وہ سمجھتے ہیں وہ ان کی گھر کی، معذرت کے ساتھ خواتین حضرات بیٹھی ہوئی، یا پارلیمنٹ جو ان کی گھر کی لوڈی بنی ہوئی. کیا ہم ان ممالک سے ہم کمتر ہیں؟ کیا ہم میں بھی ریولوشن یا انقلاب کا کوئی جذبہ اپنے آپ میں پیدا نہیں کر سکتے؟ اور ان کی اس جب تک حیثیت پر ہم نہیں لیں گے، لیکن جب ان کے خلاف ایک بغاوت تو نہیں کہوں گا، ایک سوچ جب پیدا ہوتی ہے. ایک زمانہ یہ آتا ہے کہ وہ وردی کے ساتھ سڑکوں پہ نہیں آ سکتے. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے دور میں وہ وردیوں کے ساتھ باہر نہیں آ سکتے تھے. لیکن ہم پولیٹیکل پارٹیاں ان کی وردیوں کو ڈرائی کلین کر کر، استری کر کر، اور ان کی جو گرد ہے، ان کی جو کالک ہے، وہ اپنے کپڑوں پر اور اپنے منہ پر مل کر ہم جو ہے ان کو ریڈ کارپیٹ ویلکم بھی کرتے ہیں. ان کو تعمیت دینے میں بھی ہماری رائے شمار ہوتی ہے. معذرت، ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. ہمیں حقیقتاً اگر یہاں پہ پارلیمنٹ کی بالادستی چاہیے
تو دو چیزیں نہیں ہو سکتی. پارلیمنٹ ہوگا, سپریمیسی پارلیمنٹ کی ہوگی, طاقت کا سرچشمہ عوام ہوگی, وہ نہیں ہوگی. اور حقیقتاً آج دن تک یہ ہم کہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, وہ چشمہ صرف میرے اور خان صاحب کی آنکھوں پر ہے, عوام کے ہاتھوں میں نہیں ہے. معذرت کے ساتھ زیادہ وقت لیا میں نے بولا, لیکن ہمیں اس انقلاب کی طرف جانا ہوگا, پھر جا کے یہ ملک جو ہے اپنی ڈگر پر آئے گا. بڑی مہربانی. تیرا واسطہ مردوں سے پڑھا ہے, مردوں سے نہیں پڑھا بابا. تیرا واسطہ مردوں سے پڑھا ہے, آپ کو مت نہیں چکرائے. امریکہ میں ایک کیس چل رہا تھا, جیوری کے جج نے کہا کہ پاکستانی پیسوں کے لیے ماں بھی بیچتے ہیں. ابھی ہم جو کام یہاں شروع ہے اس الیکشن میں جو کچھ ہوا, اصل میں ہم بیوقوفی میں وہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں جو امریکن کہتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ خریدی جا سکتی ہے, بعض لوگوں کا خیال ہے فلانا خریدی جا سکتی ہے. بابا یہ رباب نہیں خرید سکتا, یہ غریبوں کو لاؤ کتنے پیسے لگتے, یہ غریبوں کو کوئی نہیں خرید سکتا. ہم دکھاؤ ہمارا نہیں ہے, کنٹری یہ ہمارا ملک ہے. لیکن اس کو اگر کوئی جھگڑے خراب کرنا چاہے یا کوئی اور, ہمیں اس کے خلاف کوئی جھگڑا نہیں مارا, کوئی جھگڑا نہیں. ابھی جب یہ تماشا ہوا ہے وہاں سے ہم بھی تو وہ ہیں, جب آپ ہماری چیزیں ٹیپ کرتے ہیں, ہم بھی تو نان ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں. ہم بھی ایسی ٹیپیں نکالیں گے, لوگوں کی سانسیں نکل جائیں گے. ابھی جس بدبخت نے یہ الیکشن انجینئر کیا ہے, اس کی ہمارے پاس ٹیپس ہیں کہ یار یہ لوگ نہیں مانتے ہیں, یہ محمود فلانا نہیں کرتا, اس کے بچوں کے پیچھے ہیروئن رکھ دو, چرس رکھ دو, فلانا رکھ دو. یہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ نصیب اللہ نام ہے, یہ ہمارے تاجر ہے کوئی چاہتا. اس سے کہا گیا کہ محمود تیرا دوست ہے یا محمود تیرے ساتھ بیٹھا, اس کو سمجھاؤ. تو اس نے کہا وہ اس باپ کی بات نہیں مانتا, میں کیا سمجھاؤں. سیاسی آدمی, سیاسی کام, اس کے جتنے بینک اکاؤنٹ ہیں انہوں نے وہ کر دیے. ٹویوٹا کمپنی وہ سیل کر دی, اس کا پیٹرول پمپ ہے اس کو سیل کر دیا. ہم کچھ نہیں چاہتے, نہ کسی سے وہ چاہتے. ہم کہتے ہیں پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. پاکستان کی الیکٹڈ پارلیمنٹ مسٹ بی دا سینٹر آف پاور. جو بھی ہے, جو بھی جیتا ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی تو پاکستان ایشین ٹائگر بنے گا. پاکستان کی پارلیمنٹ کے اختیارات ان لوگوں کے پاس ہوں گے, پاکستان ترقی کرے گا. اس کے لیے اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے, بابا یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ غلط کام کر جاتے ہیں. ہاں ہم نہ کسی کے بدماش کو رکھیں گے, نہ کسی دہشت گرد کو رکھیں گے, نہ یہاں کچھ ہوگا. یہاں وہ ہوگا جو پاکستانی عوام, پاکستانی. ایک بات میں وہاں کہنا چاہتا تھا, آج اچھا یہاں کہہ دوں, آج عمران خان کی پارٹی جن علاقوں میں محبوب ہوئی ہے, یہ بڑے خطرناک علاقے ہیں. یہ بدبخت پٹھان جب جب اس نے بدھ مذہب اختیار کیا تو گھوڑے کی پیٹھ پہ, گدے کی پیٹھ پہ یہ بدھ مت کو چائنا لے گیا, تبت لے گیا, پتہ نہیں شہباز گڑھئی, دنیا جان کے لوگوں کو بدھ بنایا. اور جب یہ بدبخت نیک بخت مسلمان بنا, ساری دنیا کو اسلام میں داخل کر دیا. اب جب یہ غریب لوگوں کا ساتھی بنا ہے, راج کرے گی خلق خدا, راج کرے گی خلق خدا. میں صرف میں آپ کا ساتھی ہوں, گنڈپور سے میں ملا نہیں ہوں. گنڈپور بھائی جو کچھ آپ نے کرنا ہے, کم سے کم پہلا حکم آپ کا, میرے پشاور کے قوانین خفا نہ ہوں, گنڈپور بھائی آپ کا پہلا حکم پشاور میں یہ ہونا چاہیے کہ جو غریب آدمی جس زمیندار کے کھنڈر میں ہے, یہ اس کا ہو گیا, یہ اس کا گھر ہے. لاکھوں لوگ تحریک انصاف کی پارٹی کے اکابرین, محترم اختر مینگل اور ڈاکٹر مالک کی پارٹی کے دوست, ہماری خواتین بہنیں,
میں کہاں سے شروع کروں؟ ہم بنیادی طور پہ ایک ایسے گھرانے میں ہم پیدا ہوئے جن کو ایبسولوٹ پاور سے ٹکر لینے میں مزہ آتا. میں پاکستان سے پہلے کی بات نہیں کرتا، وہ لمبی ہو جائے گی. عبدالصمد خان اشکزئی کو انگریزوں کے وقت میں ان کے بڑے بھائی اور ان کے ایک ساتھی محمد ایوب خان اشکزئی